بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف اپنی کلاس کا نالائق ترین سٹوڈنٹ تھا جس کا سب لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ طالب علم اور ٹیچر دونوں اس کو خوب ذلیل کرتے تھے مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ میٹرک میں جب اشرف نے کلاس میں سب سے آخری پوزیشن حاصل کی تب سکول کی پرنسپل نے اشرف کے باپ کو بلایا اور کہا کہ آپ کا بیٹا بہت کم ذہن ہے اور ہمارے ادارے کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، لہٰذا ہم اپنے ادارے میں سے آپ کے بیٹے کا نام خارج کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں صرف برائٹ سٹوڈنٹ پڑھا کرتے ہیں جو آنے والے دنوں میں اس ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں اور اس ادارے کا اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں، مگر آپ کے بیٹے میں اس طرح کی کوئی خوبی نہیں۔ یہ سن کر اشرف کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے باپ کے ساتھ اس ادارے سے واپس جانے لگا۔ جاتے ہوئے اس نے پرنسپل سے کہا کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوگا۔ یہ سن کر پرنسپل مسکرایا اور اشرف پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ شہر کی گندی نالیاں صاف کرو، جو کہ تمہارا حقیقی کام ہے۔ تمہارے بس میں نہیں کہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کر سکو۔ اشرف نے پرنسپل کی اس بات کو سنجیدہ ہی لے لیا اور سکول سے خارج ہونے کے بعد سب سے پہلے شہر کی سب سے بڑی گندی نالی صاف کی اور پھر اس کے بعد اشرف ضلع نواب شاہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم وہ اپنے گاؤں کے ایک پرائمری اسکول ہی میں سے حاصل کر رہا تھا۔ پڑھائی میں چونکہ وہ کافی بہتر تھا لہٰذا اس کے باپ نے اس کی پڑھائی پر پوری توجہ دی۔ اس کا باپ جس کا نام غلام رسول تھا ڈاکیا تھا۔ نواب شاہ ڈاک خانے سے مختلف لوگوں کے خطوط اور کاغذات مختلف علاقوں میں پہنچاتا تھا۔ غلام رسول کی نسلیں پچھلے کئی عرصے سے ایک وڈیرے کی غلامی کر رہی تھی، حتیٰ کہ اس وڈیرے کے کہنے پر غلام رسول نے اپنی جاب چھوڑ دی اور اس کی حویلی میں کام کرنے لگا۔ غلام رسول کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اس کا بیٹا پڑھ لکھ جائے اور نسل در نسل یہ غلامی جو ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے ان کے بیٹے کو وڈیروں کی غلامی سے نجات مل جائے۔ اشرف ابھی 5ویں جماعت میں تھا جب گاؤں میں یہ بات مشہور ہوئی۔ یہ بات استاد صاحب نے ہی سب کو بتائی تھی کہ اشرف بہت ذہین لڑکا ہے اور یہ بہت آگے جائے گا۔ غلام رسول تو بیٹی کی اس صلاحیت سے کافی متاثر ہوا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، لیکن گاؤں کا وڈیرا جو کسی صورت یہ بات برداشت کرنے نہیں تھا کہ گاؤں کے غریبوں کی اولاد پڑھ لکھ جائے۔ ایک دن اس وڈیرے نے غلام رسول کو اپنی حویلی میں بلایا اور اس سے کہا اشرف کافی بڑا ہو چکا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ کام پر لایا کرو تاکہ شروع سے ہی وہ کام سیکھ سکے، یہی عمر ہے سیکھنے کی، لہٰذا کل سے اسے اپنے ساتھ حویلی میں لایا کر۔ یہ سن کر غلام رسول کافی حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ابھی سے ہی ان کی غلامی پر لگا لوں۔ اس میں وڈیرے سے کہا صحیح ٹھیک ہے، کل سے میرا بیٹا بھی میرے ساتھ آئے گا۔ پھر وہ بار بار اس سے پوچھتا تھا کہ آج تمہارا بیٹا کیوں نہیں آیا۔ کچھ دن تو غلام رسول ہیلے بہانے کرتا رہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ابھی چھوٹا ہے، میں اسے اس بات کے لیے قائل کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ آیا کرو، لیکن وہ نہیں آ رہا، ابھی بچہ ہے نا۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا مگر وڈیرا کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے آدمی خود تمہارے بچے کو یہاں لے کر آئیں گے۔ شروع میں وہ تھوڑا خوف محسوس کرے گا لیکن پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ سن کر غلام رسول دل ہی دل میں بہت پریشان ہونے لگا اور دل میں یہی سوچنے لگا کہ اس غلامی کا چال کب ٹوٹے گا، کب ہم اس سے آزاد ہوں گے، یہ تو ہمیں جینے بھی نہیں دیتے۔ خیر وہ اس وڈیرے کی منت کرتا رہا کہ ابھی بچہ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی تھوڑا بڑا ہوگا تو میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا، مگر اس نے غلام رسول کی ایک بات بھی نہ سنی۔ غلام رسول چونکہ کچھ پڑھا لکھا تھا لہٰذا وہ وڈیرے کی منشا گیری کرتا تھا، زمینوں کا حساب کتاب اور اسی طرح اخراجات وغیرہ وہ وڈیرے کو بتاتا تھا۔ ایک دن وہ وڈیرے کو کچھ زمینوں کا حساب دے رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وڈیرے کے کچھ آدمی اس کے بیٹے کو کاندھے پر اٹھا کر لے آ رہے ہیں۔ وہ بیچارہ رو رہا ہے لیکن وہ اشرف کی کوئی بات نہیں سن رہے اور پھر وہ اٹھاتے ہوئے اشرف کو وڈیرے کے قدموں میں لائے اور پھر کہنے لگے کہ اس کے پاؤں چھو۔
غلام رسول سے یہ لمحہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بچہ تھا، اپنے باپ کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گیا اور پھر زارو قطار رونے لگا۔ غلام رسول نے وڈیرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ بچہ ہے، اس کی کسی بات کا برا مت منائے، بڑا ہوگا تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا اس کو، ہم تو نسل در نسل آپ لوگوں کے غلام ہیں۔ یہ سن کر وڈیرا مسکرانے لگا اور کہا کہ کل سے یہ بچہ سکول نہیں جائے گا، اس کو اپنے ساتھ ہی لانا بس۔ اس بات نے غلام رسول کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آج رات جب وہ اپنے گھر میں تھا تو اس کی بیوی نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھانا اس کے سامنے تھا لیکن وہ گہری سوچوں میں گم تھا۔ بیوی اس سے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ غلام رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں اپنا یہ آبائی گاؤں کتنا پیارا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ کون سی بات کی آپ نے، یہ کیسا سوال ہے؟ صاف ظاہر ہے ہر کسی کو اپنا آبائی گاؤں پیارا ہوتا ہے، جہاں انسان نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے۔ غلام رسول نے بیوی سے کہا کہ اگر کسی وجہ سے تمہیں اپنا یہ وطن چھوڑنا پڑے تو کیسا لگے گا؟ شوہر کی یہ بات سن کر بیوی تھوڑی سی پریشان ہوئی اور پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کھل کر بات کریں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی اپنا آبائی وطن چھوڑ کر کیوں کہیں جائے گا اور ہم بھلا کیوں جائیں گے؟ غلام رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بات غور سے سنو اور اس راز کو راز ہی رکھنا، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر جائیں گے لیکن وہ بھی آدھی رات کو، اور کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑی بہت زمینیں ہیں، پہلے میں رازداری سے ان زمینوں کی قیمت لگاؤں گا، اس کو فروخت کروں گا، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ دیکھو میرے بیٹے کی طرف غور سے دیکھو، کتنا پیارا معصوم ہے اور پڑھائی میں بھی بہت اچھا ہے۔ غلامی کی یہ زنجیریں جو ہمارے خاندان نے پچھلے کئی سالوں سے پہنی ہیں، میں ان زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو کسی طور پر ان وڈیروں کی غلامی میں نہیں دیکھنا چاہتا، مگر یہاں رہتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر اس کی بیوی رونے لگی اور کہا ہمارا اس دنیا میں کون ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں جو بھی ہے ہمارا اسی گاؤں میں ہی ہے۔ غلام رسول نے بیوی سے کہا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کراچی میں میرا ایک بچپن کا دوست ہے، میں کچھ دن اس کے ساتھ وہیں رہ لوں گا، اس کے بعد ہم اپنا گھر خرید لیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلام رسول نے اپنی زمینوں کا ایک آدمی سے سودا طے کیا اور اسے منع کیا کہ کسی طور پر وڈیرے کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے اپنی زمینیں فروخت کی ہیں۔ 20 لاکھ میں ان زمینوں کا سودا طے ہوا اور اب غلام رسول اچھے موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی رات وہ اپنی فیملی کے ساتھ لے کر کراچی کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس کا دوست ایوب جو کہ اس کے ساتھ ہی جاب کرتا تھا اور کراچی میں شفٹ ہو چکا تھا، وہ اپنے دوست کے پاس ہی جا رہا تھا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب غلام رسول اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اسٹیشن پہنچا اور ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایسے سفر پر تھا جو شاید اتنا آسان نہیں تھا، لیکن چونکہ ابھی تک وہ ٹرین کا انتظار کر رہا تھا اور اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ وڈیرے کے آدمی کسی طرح اگر اسٹیشن پر پہنچ گئے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، غلام رسول کی بیوی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ یہ سفر خیریت سے گزرے اور اللہ ہمیں اس وڈیرے کی شر سے بچائے۔ اللہ کار کے ٹرین آئی تو غلام رسول کی سانسیں بحال ہونے لگی۔ اسے اب محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے سکتا تھا۔ اس کی اولاد اب کسی کی غلامی نہیں کرے گی۔ ایک دن سفر کے بعد وہ کراچی پہنچا تو ایوب نے اسے خوش آمدید کہا۔ غلام رسول بار بار اپنے دوست سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں ایک کرائے کا مکان تلاش کرتا ہوں، بس کچھ دن کے لیے تمہیں یہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی اور ہمیں اپنے گھر میں برداشت کرنا پڑے گا۔ ان کی یہ بات سن کر اس کے دوست نے کہا کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہو اور ایسی باتیں کر کے کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے میری کس طرح مدد کی، مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میری بیوی کا آپریشن تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس وقت بھی تم نے ہی میری مدد کی تھی، اور جس گھر میں رہ رہا ہوں اس کو خریدنے کے لیے بھی مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی کیونکہ پیسے کم پڑ چکے تھے۔ اس موقع پر بھی تو نے میری مدد کی تھی اور اب ایسی باتیں کر رہے ہو، اسے اپنا گھر ہی سمجھو اور ایسی بات دوبارہ مت کرنا۔ کچھ دنوں بعد ایک کرائے کا مکان تلاش کر لیا گیا، لیکن غلام رسول کا یہی ارادہ تھا کہ وہ ہمیشہ کراچی میں ہی رہے گا اور اپنا ذاتی گھر خرید لے گا۔ گاؤں سے زمینیں جو اس نے فروخت کی تھی اس کے پاس وہ پیسہ بھی موجود تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ ایک اچھی لوکیشن پر کوئی گھر خرید لے گا۔
وہ اپنے بیٹے کی پڑھائی کسی صورت ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا بیٹے کے لیے ایک اچھا ادارہ تلاش کرنے لگا۔ ایوب کے مشورے پر ہی اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک انگلش میڈیم سکول کا انتخاب کیا۔ اشرف کو سکول میں داخل کروایا گیا، مگر اس سکول میں تعلیم حاصل کرنا اشرف کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک تو وہ سکول میں اجنبی تھا، سارے بچے جو شہری ماحول میں پڑھے لکھے تھے۔ اشرف ان بچوں سے ہچکچاتا تھا، وہ کلاس میں پڑھتا تو تھا لیکن کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بریک ٹائم میں بھی اکثر اکیلا پھرتا تھا۔ کلاس ٹیچرز نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اشرف کی ہچکچاہٹ کسی صورت کم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اشرف میں اعتماد لانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے بات کرنے کا اعتماد نہ آ سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید اشرف ایک نئے ماحول میں آیا تھا اور اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اسے تھوڑا سا ٹائم ابھی بھی چاہیے تھا۔ کلاس کے بچے اسے پینڈو کہہ کر پکارتے تھے اور اس کے حلیے کا مذاق بھی اڑاتے تھے، مگر اشرف ایسا بالکل نہیں تھا کہ کسی کوئی نفرت انگیز جواب دیتا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ وہ بچہ جو اپنے آبائی گاؤں میں پہلی پوزیشن لے رہا تھا، ادھر ہمیشہ آخری پوزیشن لیتا، نمبر اتنے کم لیتا کہ اسکول کے ٹیچرز اور پرنسپل ہمیشہ اس سے نالاں رہتے تھے اور نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے تھے۔ پرنسپل ٹیچر پرنٹرز میٹنگ کرواتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ اشرف کی تعلیم میں بہتری کیوں نہیں آ رہی، مگر ٹیچرز الٹا پرنسپل سے یہ کہتے کہ ہماری بہترین کوششوں کے باوجود اشرف کی تعلیمی لحاظ میں کسی قسم کی بہتری نہ آ سکی، اور اگر یہ بچہ اسی طرح پرفارم کرتا رہا تو ہمارے ادارے کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ میٹرک میں جب اشرف نے کلاس میں آخری پوزیشن حاصل کی، تب پرنسپل صاحب نے غلام رسول کو اسکول میں دعوت دی۔ غلام رسول کے دل میں شک پیدا ہوا کہ یہ دعوت ایسے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی انہونی ضرور ہوئی ہوگی۔ جب وہ کالج میں آیا تب پرنسپل صاحب نے غلام رسول سے کہا کہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو اپنے کالج میں مزید نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات اس نے اشرف کے سامنے کہی تھی۔ یہ بات سن کر غلام رسول کے تو گویا پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو اپنے بیٹے کو تعلیم میدان میں بہت آگے دیکھنا چاہتا تھا، اور یہی ایک ادارہ تھا جس کی بدولت اس کا یہ خواب پورا ہو سکتا تھا۔ اس نے پرنسپل صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وقت گزرنے کے ساتھ میرا بیٹا بہتر ہو جائے گا، آپ فکر مت ہوں، لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اشرف نے جب اپنے باپ کو اپنے سامنے بے بس دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پتہ نہیں اشرف کے دماغ میں ایسا کیا آیا، لیکن جاتے وقت اس نے کالج کی پرنسپل سے کہا کہ آج تو مجھے آپ اپنے ادارے سے نکال رہے ہیں، مگر انشاءاللہ کل کو آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے۔ اشرف کی اس بات پر جہاں اس کا باپ غلام رسول حیران ہوا، وہاں پرنسپل مسکرانے لگا اور طنز بھرے لہجے میں کہا، یہ تو وقت بتائے گا، ہم سب تمہاری اہلیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس شہر کی گندی نالیاں صاف کرو جو کہ تمہیں سوٹ کرتی ہیں۔ تعلیم میں ترقی کرنا اور آگے بڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ گھروں کی نالی کے ایک گندے سے کیڑے ہو جو کہ کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا بڑی بڑی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اشرف اپنے باپ کے سامنے واپس گھر آیا اور آتی ہی اپنی ماں کی گود میں لیٹ گیا اور رو کر ماں سے کہنے لگا، ماں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بڑا آدمی بننے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے؟ ماں بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، لیکن دولت یہ محنت اور نصیب کا کھیل ہے۔ ہم نے کئی ایسے ان پڑھ دولت مند دیکھے ہیں جو ایک دن بھی اسکول نہیں گئے۔ بیٹا، تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے نصیب میں ہے تمہیں ضرور ملے گا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی بھی اپنی ضمیر کا سودا مت کرنا اور پیسے کی خاطر اپنا ضمیر مت بیچنا۔ اشرف نے اپنے باپ سے معذرت کی اور کہا، بابا مجھے معاف کر دینا، مگر میں اب اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ شہر ہے اور کافی مہنگائی ہے۔ یہاں میری تعلیم مکمل کرنے پر آپ کو اپنی وہ تمام دولت لٹانا پڑے گی جو کہ زمینیں بیچ کر ادھر آئے ہیں۔ ہمارے نئے گھر خریدنے کا سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور اگر ہو سکے تو ایک چھوٹی سی دکان بنا کر دیں، میں محنت کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ باپ نے بیٹی کی تعلیم سے بیزاری دیکھ کر چھوٹی موٹی شاپ بنا کر دی تاکہ یہ گھر میں نکمہ نہ پڑا رہے۔ کچھ عرصہ دکان پر بیٹھا رہا لیکن یہ تجربہ بھی ناکام ہوا۔ غلام رسول بیٹی کی وجہ سے سخت پریشان تھا تو اس نے اپنے دوست ایوب سے رابطہ کیا۔ ایوب نے کہا کہ ایک بینک کے سیکورٹی گارڈ کے لیے اسامی آئی ہے، ماہانہ 25,000 سیلری ہے، اگر اشرف یہ جاب کرنا چاہتا ہے تو مل سکتی ہے۔
مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً اشرف کو بینک کے گارڈ کی نوکری کرنی پڑی۔ اشرف کے لیے یہ بہت بڑی کڑی آزمائش تھی، کیونکہ بینک کے باہر کھڑا ہو کر اسے یہ جاب کرنی تھی، نہ گرمی دیکھنی تھی نہ سردی، بس پورے 8 گھنٹے اسے ڈیوٹی کرنی تھی۔ ایک دن بینک سے ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا پیسے نکلوا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو ڈاکو نے اس پر حملہ کیا۔ وہ اس سے پیسے تو چھین چکے تھے، لیکن اسے اغوا کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ اشرف نے اپنی جان پر کھیل کر ڈاکو پر فائر کیا۔ ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن پیسوں والا تیلا گاڑی کے اندر ہی رہا اور لڑکے کو اغوا کرنے میں ناکام ہوئے۔ اس لڑکی کا نام ذیشان تھا اور وہ اشرف کی بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ اشرف کی وجہ سے آج اس کی جان بچی تھی، لہٰذا اس نے اشرف کو ایک بڑا انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ 20 لاکھ کا چیک لے کر اشرف کے پاس آیا اور کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ لیکن اشرف نے کہا، بھائی یہ میرا فرض تھا، میں نے یہ کام پیسوں کے لیے ہرگز نہیں کیا۔ ذیشان نے اپنے باپ سے کہوا کر اشرف کو اپنے آفس میں ایک جواب دی، جس کی سیلری بھی کافی اچھی تھی۔ اشرف اب ذیشان کے باپ کی کمپنی میں جاب کر رہا تھا، مگر اس کی دوستی ذیشان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ذیشان کو اشرف پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، لہٰذا وہ کہیں بھی جاتا تو اشرف کو ساتھ لے جاتا۔ ذیشان اپنے باپ کی دولت پر عیاشی کر رہا تھا، بڑے بڑے کلبز میں جاتا تھا اور اس کے علاوہ اسے ٹرولنگ بھی کا بھی کافی شوق تھا، لہٰذا وہ جہاں بھی جاتا ہے تو اشرف کی موجودگی میں اپنے آپ کو کافی سیکیور محسوس کرتا ہے۔ ایک دن ایسے اشرف نے ذیشان سے پوچھا کہ تم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، تمہارا باپ کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کرتا؟ اس پر ذیشان نے جواب دیا کہ اعتراض تو کرتا ہے، لیکن چونکہ میں اس کا ایک ہی بیٹا ہوں، لہٰذا اگر میں اپنے باپ کی دولت استعمال نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میری بہن تو ہر وقت کتابوں میں گھوم رہتی ہے اور اسے اس قسم کی کوئی شوق نہیں۔ ایک دن ذیشان اشرف کو ایک بڑے سے ہوٹل میں لے گیا ڈنر کے لیے، اور کھانا کھانے کے دوران ذیشان نے اشرف سے ایک عجیب بات کہی، جس کو سن کر اشرف حیران ہوا۔ کہنے لگا، اشرف میں تمہیں اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتا ہوں، اس لیے یہ بات تم سے کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کو جان سے مارنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس بات میں تم میری مدد کرو۔ اشرف نے حیران ہو کر پوچھا کہ باپ کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو ذیشان نے جواب دیا، میں زندگی میں اپنے کئی سپنے پورا کرنا چاہتا ہوں اور ان سپنوں میں میرا باپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر تم نے میرا یہ کام کیا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہر کام میں تجھے اپنا پارٹنر بناؤں گا۔ اشرف نے کہا کہ مجھے یہ سوچنے کا موقع چاہیے، مگر یہ تو ایک بہانہ تھا۔ اشرف کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنی ماں کا یہ قول یاد تھا کہ بیٹا کبھی پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا مت کرنا۔ اشرف وہاں سے سیدھا سعود صاحب کے آفس میں گیا، جو کہ ذیشان کا باپ تھا، اور اسے اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ کا بیٹا آپ کی جان لینا چاہتا ہے اور یہ کام وہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ سعود صاحب نے اشرف سے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات کیوں بتائی، جبکہ ذیشان تو تمہارا دوست ہے؟ اشرف نے کہا کہ بے شک وہ میرا دوست ہے، لیکن وہ غلط راستے پر ہے۔ اگر ایک بیٹے کے ہاتھوں باپ کی موت ہوگی تو یہ تو میرے ضمیر کی ہی موت ہوگی کہ میں باپ کو اس بات سے آگاہ نہ کروں۔ سعود صاحب نے اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ آپ کا بیٹا مجھے مارنا چاہتا ہے، میری جان لینا چاہتا ہے، میں اس کے لیے کہ میں اس سے کاروبار میں فوکس کرنے کا کہتا ہوں، کمپنی کو وقت دینے کا کہتا ہوں، مگر وہ عیاشی کرنا چاہتا ہے۔ سعود صاحب نے اپنے بیٹے کو گرفتار کروا لیا، یہی سوچ کر کہ جیل میں رہ کر اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، مگر چونکہ وہ جیل کا عادی نہیں تھا اور بجائے سیدھے راستے پر آنے کے اس نے اپنی زندگی ختم کر ڈالی۔ جیل کے اندر ہی اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ایک کروڑ پتی شخص کی اکلوتی اولاد کا انجام تھا اور شاید اسے یہ دولت راس نہیں آ رہی تھی۔ سعود صاحب نے اشرف کو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا، اپنی بیٹی کی شادی اشرف کے ساتھ کی اور اسے اپنے تمام کاروبار اشرف کے حوالے کر دیے اور اس پر بے حد بھروسہ کرتے تھے۔ آج کئی سال بعد اشرف کا سامنا اپنے پرنسپل سے ہوا تھا۔ پرنسپل خود اس سے ملنے اس کے آفس میں آیا تھا۔ اس کی کالج میں لڑکے نے ایک لڑکی کو جان سے مار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کالج ہمیشہ کے لیے بین کر دیا گیا تھا۔ پرنسپل صاحب چونکہ صرف تعلیمی ادارہ چلانا ہی جانتے تھے اور کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ کوڑی کے محتاج ہو چکے تھے۔ پرنسپل صاحب کا بیٹا بے روزگار گلیوں کی ہاک چھان رہا تھا اور پرنسپل صاحب اپنے بیٹے کی سفارش لے کر اشرف کے پاس آیا۔ وہ اشرف سے معافی مانگنے لگا کہ بیٹا ماضی میں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دینا۔ اشرف نے پرنسپل صاحب سے کہا، آپ نے مجھے گندی نالی صاف کرنے کا کہا تھا اور آپ یہ اب جان کر حیران ہوں گے کہ آپ کے اسکول سے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا، اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ گندی نالیاں صاف کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں اور اگر یہ کوئی کام بھی نہ کرے تو سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔
اب تو ایک تعلیمی ادارے کے مالک تھے۔ تعلیم ہمیں یہ بات سکھلاتی ہے کہ محنت کرنے والے کی عزت کرو، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ میں آپ کے ادارے میں کم نمبر لے رہا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کی جان تو نہیں لی۔ آپ ہی کے ادارے کا ایک برائٹ اسٹوڈنٹ جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، وہی آپ کے ادارے کے بند ہونے کا سبب بنا۔ اس نے حرام محبت کے نام پر ایک لڑکی کی جان دی تھی۔ میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک انسان کو مارکس میں مت تولو، اس کے اندر کے انسان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ پرنسپل صاحب آج اشرف سے بہت بڑے اسباق لے کر واپس جا رہا تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ آج پہلی بار زندگی کے سبق جس انسان نے اسے پڑھائے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ادارے کا ایک نالائق ترین طالب علم تھا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ نالائق اشرف نہیں بلکہ میں تھا جس نے اسے پہچانا نہیں۔